حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پندرواں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی ہے. ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 احکامات جاری فرمائے ہیں. ایک حکم اپنی ذات کے بارے میں اور باقی 6 احکامات والدین کے بارے میں. انسان جو ہی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے سب سے پہلا تعلق اس کا اس کے والدین کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا تذکرہ فرمایا تو اپنی عبادت کے متصل بعد فرمایا. تو معلوم یوں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بعد سب سے اولین حق جو انسان کی گردن پہ ہے وہ ہے والدین کی اطاعت. علماء کرام نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور حقوق کا جب تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں پر عدل کا لفظ استعمال کیا ہے. زوجین کے حقوق کا بیان فرمایا تو وہاں پر بھی فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تم 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کا خوف کرتے ہو کہ نہیں کر سکو گے. اور اسی طرح جب 2 معاہدین کا تذکرہ فرمایا آپس میں معاملہ کرنے والے تو وہاں پر بھی فرمایا ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منہا، وہاں پر بھی عدل کا تذکرہ کیا. یعنی باقی حقوق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ عدل بولا ہے. عدل کا معنی انصاف، برابری. لیکن والدین کا جہاں پر تذکرہ فرمایا، ان کے حق کا تذکرہ کیا تو وہاں پر لفظ احسان بولا ہے. احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ برابری سے بڑھ کے. یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ سبق دے رہے ہیں کہ دوسرے معاملات کے اندر تو انسان
برابری کا معاملہ کرے، جیسا سلوک، جتنا پیار، جتنا اخلاق مل رہا ہے وہ اتنا اخلاق دے تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن والدین کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر ان کے پیار اور اخلاق کا جواب دے۔ اس سے بھی مختصر الفاظ میں اگر کہا جائے تو یوں بات ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ دوسرے معاملات کے اندر جو اپنے لیے پسند ہے وہی اوروں کے لیے پسند کرو، لیکن والدین کے معاملے کے اندر اپنی پسند سے بڑھ کے والدین کے لیے پسند کرو۔ 3 آیات ہیں وہ سناتا ہوں، اس کے بعد 3 احادیث انشاءاللہ تعالی۔ پہلی آیت ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ قضا ربک، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے، تیرے پروردگار کی عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ پہلا فیصلہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی قسم کی عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، صرف اسی کی ہو سکتی ہے، یہ پہلا فیصلہ۔ اور دوسرا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ معاملات کے اندر حسن سلوک کرنا ہے، یہ بھی رب کی عدالت سے فیصلہ جاری ہو چکا ہے۔ پہلا فیصلہ رب کی عبادت والا اور دوسرا فیصلہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ پہلے فیصلے کے اندر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو توہین عدالت ہوگی، دوسرے فیصلے کے اندر بھی کوئی کمی بیشی ہوئی تو توہین عدالت ہوگی۔ بالوالدین احسانا، حسن سلوک کرنا ہے، احسان والا معاملہ کرنا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرنی ہے اس سے اچھی چیز والدین کے لیے پسند کرنی ہے، جتنا پیار اولاد کو دینا ہے اس سے بڑھ کے پیار والدین کو دینا ہے، جتنی محبت بیوی کے ساتھ کرنی ہے اس سے بڑھ کے محبت والدین کے ساتھ کرنی ہے۔ اولاد کے بار بار سوال کرنے پر، تنگ کرنے پر اگر دل کے اندر تنگی نہیں آتی ہے، بیٹا 50 بار سوال کرتا ہے تو جی جی کر کے جواب دیتا ہے، والد 100 بار سوال کرتا ہے تو تیرا فرض ہے کہ تو جی جی کر کے جواب دے۔ بالوالدین احسانا، یہ پہلا حق ہے۔ دوسری بات اللہ پاک فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیری زندگی کے اندر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ دوسرا حکم فرمایا فلا تقل لهما اف، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، فرمایا فلا تقل لهما اف، اگر کوئی غلط معاملہ ہو گیا ہے، بظاہر غلط کام نظر آ رہا ہے، لا تقل لهما اف، تو انہیں ہوں بھی نہیں کہنی۔ ویسے تو اف کا لفظ ہم بولتے رہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ ہے ہوں، ہاں یہ کیا کر دیا، او ہو یہ معاملہ ہو گیا، فرمایا اتنا بھی نہیں کہنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اگر اف کے نیچے اس سے بھی کم کوئی لفظ ہوتا جھڑکنے کا تو اللہ وہ بھی والدین کے لیے حرام کر دیتے، لیکن اس سے نیچے کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔
تیسرا حکم فرمایا ولا تنہرہما، کوئی کام ہو گیا ہے تو جھڑکنا نہیں ہے، اور اگر کوئی کام کر رہے ہیں لا تنہرہما، انہیں سختی کے ساتھ منع بھی نہیں کرنا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی ہے تو پیار کے ساتھ بات کرنی ہے، عزت اور ادب احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پانچواں فرمان فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب بھی والدین کے سامنے جانا ہے تو پیار اور شفقت کے ساتھ باہیں پھیلا کے جانا ہے، جب بھی والدین کے سامنے جانا ہے تو پیار اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، والدین زندہ ہیں تو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، فوت ہو چکے ہیں تو بھی دعا کرتے رہنا ہے۔ اور کس انداز میں رب کریم سکھا رہے ہیں، رب ارحمہما، اے میرے پروردگار اگر میرے والدین سے کوئی تیرے قانون کے اندر کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان پہ رحمت والا معاملہ کرنا، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر شفقت والا معاملہ کیا ہے۔ سردیوں کی رات ہے، ٹھٹھرتی رات ہے، ماں خود گیلے پیشاب والے بستر پہ سوئی ہوئی ہے، لیکن بچے کو صاف بستر پہ سلایا ہوا ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے تو ہو جائے میرا بچہ بے آرام نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، میں ذرا پیچھے آ رہا ہوں، پیچھے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے تو عزت و احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں، یہاں پر ایک بات کہہ دوں میرے دوستو، تجربہ یہی بتاتا ہے، دیکھنا یہی بتاتا ہے، دنیاوی تعلیم دلوا کے بیٹے کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، بڑے عہدے پہ چلا گیا، تو پھر والدین احتیاط سے بولتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اگر بچے نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین پڑھا، تو پھر وہی بچہ احترام سے گفتگو کرتا ہے کہ کہیں میرے والدین ناراض نہ ہو جائیں۔ اس لیے میرے دوستو یہاں پر ایک واقعہ عرض کر دوں، ایک عربی صحافی انٹرویو لے رہا تھا ایک بہت بڑے تاجر سے، آخر کے اندر اس نے بڑا عجیب واقعہ سنایا، کہنے لگا میرا والد فوت ہو گیا تھا، میری ماں نے لوگوں کے گھروں کے اندر کام کر کر کے مجھے پڑھایا، میں تاجر بن گیا، تجارت کرنے لگا، خوشحالی آ گئی، آخر والدہ فوت ہوئی، میں اس کے جنازے پر گیا، لوگ تو میرے دوسرے رشتہ دار اس لیے رو رہے تھے، کسی کی خالہ تھی، کسی کی پھوپھی تھی، کسی کی چچی تھی، وہ اس لیے رو رہے تھے، اور میں اس لیے رو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کے جنازے میں کھڑا تھا، لیکن پڑھنے کے لیے مجھے دعا نہیں آتی تھی۔ میرے دوستو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا جنازہ ہو اور ہماری اولاد کو پڑھنے کے لیے دعا ہی نہ آئے۔ یاد رکھیے، جس طرح دنیاوی تعلیم کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ضروری سمجھتے ہو، دین کی تعلیم کو بھی اسی طرح ضروری سمجھو۔ جس طرح بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو ہمیں فکر لگ جاتی ہے کون سا سکول اس کے لیے مناسب رہے گا، کہاں اچھی پڑھائی ہے جہاں پر میرا بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن جائے۔ اسی طرح یہ بھی غور کیا کرو کون سا وہ وقت نکلے گا جس کے اندر میں اپنے بچے کو دین کی تعلیم دوں گا۔ بہرحال چلیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا مانگا کریں اپنے والدین کے لیے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ ہر ایمان والا اپنی نماز کے آخر میں عام طور پہ یہی دعا پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ آگے کیا کہتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ اور مقام قرآن پاک کا اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں نے بڑا پکا اور تاکیدی حکم کیا ہے انسان کو والدین کے بارے میں، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے پیٹ میں بھی بڑی تکلیف سے اٹھا کے رکھا ہے اسے، ووضعتہ کرہا، پھر جنم دیا ہے تو بھی بڑی تکلیف کے ساتھ۔ بچہ پیٹ کے اندر ہے، ماں گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے، تھوڑی سی حرکت ہوئی ہے، ماں فوراً اٹھ بیٹھی ہے، نیند ٹوٹ گئی ہے بچے کی حرکت کی وجہ سے۔ جب بچے نے جنم دیا ہے، بچے کو جنم دیا ہے تو بھی بڑی تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 30 مہینے تک ماں بڑے ہی پیار کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ کبھی پیٹ میں اور کبھی ہاتھوں میں اٹھا کے پھرتی رہی ہے، وہی ماں بڑے پیار کے ساتھ بلواتی رہی ہے، بڑے پیار کے ساتھ کھلاتی رہی ہے، بڑے پیار کے ساتھ بولنا سکھاتی رہی ہے۔ کیا ہو گیا میرے دوست تجھے، جس ماں نے پیار اور محبت کے ساتھ بولنا سکھایا ہے، آج بولنا آ گیا ہے تو اسی ماں کو جھڑکیں دینے لگ گیا ہے؟ نا یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت سے فیصلہ جاری ہو چکا ہے، بالوالدین احسانا، حسن سلوک کے معاملے کا اگر کوئی حسن سلوک کی کمی آئی تو پھر اللہ کی عدالت ایکشن لے گی، اور وہ عدالت جب ایکشن لیتی ہے تو پھر بڑے بڑوں کا نام و نشان مٹ کے رہ جاتا ہے۔ تیسری آیت قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حملہ وہن حملتہ امہ وہن علی وہن وفصالہ فی عامین، اور اس کی ماں نے ایک نہیں تکلیفوں کے اندر، حالات کی تکلیفوں کے اندر اسے اٹھا کے رکھا ہے، پالتی اور پوستی رہی ہے۔ اب جب بیٹا جوان ہو گیا ہے تو خبردار، جس طرح تو اپنے اوروں کے حق ادا کرتا ہے، جس طرح تو اپنی جان کا حق ادا کرتا ہے، اسی طرح اپنی ماں کا بھی حق ادا کر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، یا رسول اللہ من ہوا احق الناس بحسن صحبتی الیہ، کون ہے وہ بندہ جو میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے، جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ کہنے لگا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ کہنے لگا ثم من، یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پہلی دفعہ کہا آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر کہا تیری ماں، تیسری دفعہ کہا تیری ماں، پھر کہا ثم من، چوتھی دفعہ پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ 3 دفعہ ماں کہا، چوتھی دفعہ باپ کا نمبر آیا۔ علماء کرام شرائع حدیث فرماتے ہیں ماں نے 3 تکلیفیں برداشت کی ہیں، پیٹ میں اٹھایا ہے تو تکلیف کے ساتھ، جنم دیا ہے تو تکلیف کے ساتھ، پالا پوسا ہے تو بھی تکلیف کے ساتھ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ،
ہاں جی سب سے ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ پاک کو محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لمیقاتھا، نماز وقت پہ ادا کرنا۔ میں نے کہا ثم ماذا، پھر کون سا حق ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سب سے پہلے نماز، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسری حدیث، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی اطلاع دی، اے میرے پیغمبر موسیٰ، ہر نبی کا اس کی امت میں سے ایک ساتھی ہوگا جنت کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب کریم، مجھے وہ میرا ساتھی دکھا جو جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جا، فلاں بازار کے اندر ایک کسائی بیٹھا ہے جو گوشت بیچتا ہے، وہ تیرا جنت کے اندر ساتھی ہے۔ موسیٰ کریم چلے گئے ہیں، جا کے دیکھنے لگ گئے ہیں اس کا معاملہ کیا ہے۔ سارا دن گزر گیا ہے، عام کسائیوں کی طرح گوشت کاٹ کے بیچ رہا ہے، کوئی خاص بات نظر نہیں آئی ہے۔ اپنا اڈا بند کیا ہے، گھر جانے لگا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم آگے آ گئے ہیں، یار میں پردیسی آدمی ہوں، رات بسر کرنی ہے۔ اس نے کہا جی آئیے میرے ساتھ چلیے۔ گھر لے گیا ہے، وہاں پر دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجوزۃ نعمیہ، ایک نابینی بڑھیا ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، چل بھی نہیں سکتی ہے، سہارا دے کے وہ نوجوان اسے بیت الخلا تک لے گیا ہے۔ ہاں جی وہ عورت قضا حاجت سے فارغ ہوئی ہے، وہ واپس لے کے آیا ہے، اس کے ہاتھ دھلوائے ہیں، پھر گوشت بنایا ہے، اس کا شوربہ ایک برتن کے اندر ڈالا ہے، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا ہے، بڑے ہی پیار کے ساتھ اس کے منہ میں تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے۔ آخر اس نے کھا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا جی معذرت کے ساتھ یہ میری والدہ ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، اس لیے میں یہ اس کا بندوبست کرنا پڑا ہے، آپ ذرا انتظار کیجئے، اب میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کھانا بناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے دیکھا عورت کے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم قریب گئے ہیں، عورت دعا مانگ رہی ہے، اللہم صاحب ابنی حبیبک موسیٰ فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے اس بیٹے کو جنت میں اپنے پیغمبر موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ اللہ اللہ۔ آخر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے علاقے کے عالم دین تھے مولانا عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ، اپنی تقریر کے اندر واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک جگہ بیان کر کے واپس آ رہا تھا، میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ایک بندہ پڑا ہوا ہے، جذام کی بیماری ہے، ہاتھ پاؤں گلے ہوئے ہیں۔ میں اس کے قریب گیا، مجھے ترس آیا، تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب مجھ سے عبرت پکڑو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ رو رہا ہے اور کہتا ہے مجھ سے عبرت پکڑو۔ میں نے کہا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جی بچپن تھا، میرا والد فوت ہو گیا، میں تھوڑا ہوش سنبھالا، بری صحبت میں چلا گیا، سارا دن گھر سے غائب رہتا، رات کو دیر سے آتا، جب بھی میں گھر آتا تو دیکھتا میری والدہ کھانا لے کے میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ آخر وہ تنگ آ گئی، ایک دن اس نے کہا بیٹا کیوں لیٹ آتے ہو، جلدی آیا کرو، مجھے سونا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ کچھ دن گزرے، آخر ایک دن میری والدہ نے مجھے جھڑکا، مجھے پھر بھی پرواہ نہ ہوئی۔ اگلے دن جو میں آیا تو میں نے دیکھا میری والدہ چوکھٹ پہ کھڑی ہوئی ہے اور مجھے بازو سے پکڑا، جھڑک کر کہا آج بتائے گا تو اندر جانے دوں گی، کہاں گیا تھا؟ کہتا ہے بس میری بدقسمتی، میں نے والدہ کو دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ میں تو سو گیا چارپائی پہ کھانا کھا کے، ساتھ ہی میری والدہ کی چارپائی تھی۔
رات کا کوئی پہر تھا، مجھے جاگ ہوئی تو دیکھا کہ میری والدہ رو رہی ہے اور مانگ رہی ہے، مولا اب تک اسی بچے کے سہارے پہ زندگی گزار رہی تھی، اب تو اس نے بھی دھکا دے دیا ہے، مہربانی کر اب تو اٹھا لے۔ کہتا ہے صبح ہوئی، دیکھا والدہ فوت ہو چکی تھی اور اسی دن سے بدقسمتی کے دن شروع ہو گئے۔ میرے دوستو، قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہی سبق دیتی ہیں، زندگی اگر ایک راستے پہ چل رہی ہے اور اس راستے پہ سامنے والدین آ گئے ہیں تو پھر ان کا احترام کرتے ہوئے زندگی کا موڑ مڑ جاؤ، لیکن والدین کے ادب میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ وآخر دعوانا سبحان